رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ معزز ناظرین، آج ہم بات کرتے ہیں اس نماز کی جس کو صلاۃ التسبیح کہا جاتا ہے، اسی کا طریقہ کہ صلاۃ التسبیح کس طرح پڑھی جائے، اس کا آسان طریقہ میں آپ تک پہنچاتا ہوں۔ چونکہ آج 14 شعبان ہے اور اب جو رات آئے گی وہ 15ویں شعبان کی رات ہوگی، جس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ سال کے مبارک دنوں میں، مبارک راتوں میں ایک رات 15ویں رات ہے شعبان کی اور 15واں دن ہے۔ اس رات کی عبادت و ریاضت، دعا و استغفار کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی انعام و کرام سے نوازتا ہے۔ یہ رات عبادت و ریاضت میں گزاریں۔ بڑے غافل ہیں وہ لوگ جو ان لمحوں کو بھی، جو اللہ نے اپنے خاص فضل و کرم سے امت محمدیہ کو عطا فرمائے ہیں، ان لمحوں کو، ان اوقات کو بھی لہو و لعب، آتش بازی، سیر و تفریح میں گزار دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز ناظرین، صلاۃ التسبیح یہ نماز 4 رکعات ہے اور نفل نماز ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کی تعلیم، یہ نماز بطور تحفہ اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ یہ نماز وہ نماز ہے کہ جس کے پڑھنے والے کی اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اس نماز کا حکم یہ ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہر روز یہ صلاۃ التسبیح پڑھے۔ روز نہ پڑھ سکے تو ہفتے میں ایک بار پڑھے، ہفتے میں نہ پڑھ سکے تو مہینے میں ایک بار پڑھے، مہینے میں بھی نہ پڑھ سکے تو سال میں ایک مرتبہ پڑھے، اور اگر سال میں بھی نہ پڑھ سکے تو زندگی میں ایک مرتبہ ضرور پڑھ لے، تاکہ اس نماز کی یعنی صلاۃ التسبیح کی برکتوں سے مالا مال ہو جائے۔ بہت آسان طریقہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ چونکہ نماز نفل نماز ہے اور 4 رکعات ہے، تو نیت آپ زبان سے کر لیں تو بہتر ہے۔ اگر زبان سے نہ کر سکیں، دل میں پکا ارادہ ہے آپ کا کہ میں نماز 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح پڑھ رہا ہوں، تو آپ کا زبان سے نہ بھی کہیں، دل میں پکا ارادہ ہے، اسی کا نام نیت ہے۔ آپ نیت کر لیں، نیت کی میں نے صلاۃ التسبیح کی اللہ تعالیٰ کے لیے، وہ میرا کعبہ شریف کو اللہ اکبر کہہ کر آپ نیت باندھ لیں۔ اب اللہ اکبر کہہ کر جب آپ نے ہاتھ زیر ناف باندھ لیے، اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے ثنا پڑھیں، سبحانہ پڑھیں۔ سبحانہ پڑھنے کے بعد آپ 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں۔ اس کے بعد آپ اعوذ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر الحمد پڑھیں۔ الحمد کے بعد آپ سورت میں لائیں، یا قل اگر آپ پڑھتی ہوں تو قل ہی پڑھ لیں۔ اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے، یعنی قرات کے ختم ہونے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے پھر آپ 10 مرتبہ پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب آپ رکوع کی تسبیح کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں۔ رکوع میں آپ سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد رکوع سے اٹھنے سے پہلے رکوع ہی کی حالت میں 10 مرتبہ آپ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں، اور پھر رکوع سے سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ اس کو قومہ کہا جاتا ہے۔ اب سیدھے آپ کھڑے ہوئے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، اور اس کے بعد آپ سیدھے کھڑے ہو کر پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس تسبیح کو پڑھنے کے بعد اب آپ سجدے میں جائیں۔ سجدے میں جانے کے بعد 3 مرتبہ سجدے کی تسبیح پڑھیں سبحان ربی الاعلی، اور اس کے بعد پھر آپ 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب سیدھے سے سجدے سے آپ اٹھیں
सजदे से सीधे उठें, बैठें, जिसको जलसा कहा जाता है, दोनों सजदों के दरमियान जो बैठते हैं। अब आप उस जलसे में दोनों सजदों के दरमियान जब बैठे, अब फिर आप 10 मरतबा इसी तस्बीह को पढ़ें, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर। 10 मरतबा पढ़ने के बाद अब फिर सजदे में जाएं, सजदे में जाकर 3 बार सजदे की तस्बीह पढ़ें, सुब्हान रब्बियल आला, और उसके बाद 10 मरतबा यही तस्बीह सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर पढ़ें। ये तस्बीह बार बार मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि जिसके याद नहीं है उस सुनकर याद हो जाए। ये एक रकात आपकी कंप्लीट हुई, और एक रकात के बाद, चूंकि एक रकात में आप जब इसकी काउंटिंग करते हैं तो ये 75 मरतबा तस्बीह पढ़ी जाती है। इसी तरह से आपको हर रकात में पढ़ना है, तो जब चारों रकात में 75 मरतबा तस्बीह पढ़ी जाएगी तो ये 300 मरतबा होगी। अब आप एक रकात आपकी कंप्लीट हुई, दूसरी के लिए जब आप खड़े होंगे तो चूंकि पहली रकात में सना पढ़ा जाता है, सुबहाना पढ़ा जाता है, दूसरी में सुबहाना नहीं पढ़ेंगे, तो आप दूसरी में खड़े होकर 15 मरतबा यही तस्बीह पढ़े, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर। उसके बाद आप सूरह फातिहा पढ़ें, कुल पढ़ें या कोई सूरत में लाएं, और फिर आप रुकू में जाने से पहले 10 मरतबा ये तस्बीह पढ़ें। फिर आप रुकू में रुकू की तस्बीह पढ़ने के बाद 10 मरतबा पढ़ें। फिर आप जब रुकू से सीधे खड़े हो जाएं तो फिर 10 मरतबा ये तस्बीह पढ़ें। आप सजदे में जाएं, सजदे में जाकर भी वही सजदे की तस्बीह के बाद 10 मरतबा ये तस्बीह पढ़ें। फिर आप सजदे से बैठें, जलसे में 10 मरतबा ये तस्बीह पढ़ें। फिर जब आप सजदा करें, सजदे में सजदे की तस्बीह के बाद फिर आप 10 मरतबा यही तस्बीह पढ़ें। तो उसके बाद अब आप दूसरी रकात में अत्तहियात पढ़ें। अत्तहियात पढ़ने के बाद अब आप तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। तो तीसरी रकात का भी वही तरीका है जिस तरह से ये 2 रकातें हुई। उसमें भी आप चूँकि सुबहाना तो पढ़ेंगे नहीं, तो आप खड़े होकर अल्हम्द से पहले 15 मरतबा पढ़ेंगे, फिर वही तरतीब रहेगी। इसी तरह चौथी रकात के लिए जब आप खड़े होंगे, तब जब खड़े होंगे तब 15 मरतबा पढ़ेंगे। फिर उसके बाद सूरह फातिहा, सूरह इखलास, फिर तस्बीह, फिर रुकू में तस्बीह, रुकू से खड़े होकर तस्बीह। ये तस्बीह इस तरह से चारों रकात में सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर, ये तस्बीह चारों रकात में आपकी 300 मरतबा हो जाती है। और जब आपका ज़हन और दिमाग वहीं पर हाजिर होगा तो आप किसी भी तरीके से उसकी काउंटिंग कर सकते हैं। अपने आप नियत बांधे हुए हैं, उंगलियों के इशारे से एहसास भी नहीं हो, और आप उसकी काउंटिंग कर सकते हैं। और उसके बाद आप ये नमाज पढ़ने के बाद अपने लिए दुआ करें। इस नमाज के बाद जो दुआ की जाती है, अल्लाह तबारक व ताला इस नमाज की बरकत से दुआओं को कबूल फरमाता है। इस नमाज की बरकत से उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है। अपने लिए भी दुआ करें और तमाम उम्मत मुहम्मदिया के लिए दुआ करें। खुसूसियत के साथ ये जो शब बारात है, इसको आप सलात तस्बीह ज़रूर पढ़ें। अस्सलामु अलैकुम।